ایک سفر سے بیٹا آسٹریلیا سے ہم آ رہے تھے، 5-6 ساتھی تھے جماعت کے، بڑا جہاز تھا، لمبا سفر تھا، تو میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو میں نے اٹھ کے جہاز میں چلنا شروع کیا۔ آگے میں گیا پائلٹ کی طرف نا، تو وہاں کی اگلی سیٹوں پر نا 2 سیٹیں تھیں اور ایک آدمی بیٹھا تھا، سر پہ سفید لمبے بال، زلفیں تھیں، داڑھی تھی پوری شریعت کے مطابق، سر سے ننگا تھا، پگڑی ہوئی ٹوپی کچھ نہیں تھا، پاؤں سے بھی ننگا تھا، پیلے رنگ کے کپڑے تھے، لیکن مجھے وہ بندہ نا دیکھنے میں بڑا انوسینٹ سا لگا۔ تو وہ اپنے کسی شغل میں تھا، موبائل پر یا کسی کتاب میں تھوڑی دیر کھڑا ہو کے وہاں دیکھتا رہا۔ پھر میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، یار اس آدمی سے ملنا چاہیے۔ یہ کب کی بات ہے؟ 7-8 سال ہو گئے، 7-8 سال ہو گئے۔ اس وقت میں چلتا پھرتا تھا، ذرا ٹھیک تھا۔ تو پھر میں نے اس کو گڈ مارننگ کیا، اس نے میری طرف دیکھا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی کمپنی انجوائے کرنا چاہتا ہوں، بیٹھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اس نے پھر نظر اٹھا کے میری طرف دیکھا، تھوڑا سا دیکھنے کے بعد اس نے وہ سیٹ خالی کرنا شروع کی جس پر اس نے اپنا سامان رکھ رکھا تھا، اور مجھے کہا کہ ویلکم۔ تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کہاں سے ہو، کیا کرتے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، یہ جو ہوتی ہیں بنیادی باتیں یہ ہو گئیں۔ تو مجھے کہنے لگا، گرو جی آپ کو سپر پاور نے میرے پاس بھیجا ہے۔ اچھا۔ میں نے کہا سپر پاور کون؟ میں نے کہا یہ سمجھتا بھی امریکہ کا آدمی ہے یا روس کا آدمی ہے۔ کہتا ہے وہ جسے لوگ نیلی چھت والا کہتے ہیں، اوپر انگلی اٹھائی، اس نے بھیجا ہے، دس از مائی گڈ لک۔ خیر پھر تھوڑے فاصلے پر دوسری سیٹیں جو درمیان والی ہوتی ہیں ان میں ہمارے ایک ساتھی بیٹھے تھے، مولانا احمد بٹلہ صاحب، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو مجھے کہا یہ صاحب آپ کے ساتھی ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہمارے ساتھی ہیں۔ انگلش بولتا تھا، اردو نہیں جانتا تھا۔ کہتا ہے یہ تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک کی؟ میں نے کہا ہاں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن کو؟ کہتے ہیں گرو جی جو قرآن کو نہیں جانتا وہ انسان ہوتا ہے۔ غور کریں آپ۔ میں حیران ہو گیا، بھئی انسان کیا، آج تو وہ مسلمان بھی ہوتا ہے وہ انسان جو قرآن نہیں جانتا، قرآن کا مذاق اڑاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں کے لیے ویل ہے، خرابی ہے، جہنم ہے، اور مسلمان کہتا ہے جھوٹ کے بغیر تو اب نظام ہی نہیں چلتا۔ یہ بھی قرآن کا ماننے والا ہی ہے۔ خیر کافی باتیں ہماری ہوئی۔ پھر میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں دنیا میں کافی پھرا ہوں، کئی ملکوں میں گیا ہوں، کئی لوگوں سے ملا ہوں، مسلموں سے بھی، غیر مسلموں سے بھی ہم ملتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، اولاد آدم ہیں، قابل قدر ہیں۔ کہنے لگا نہیں پہلے میری بات سنیں۔ میں نے کہا سنائیں۔ جب آپ نے کہا کہ آپ میرے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں تو میں سوچ میں پڑ گیا یہ بندہ کس مذہب کا ہے، کس دین کا ہے۔ مسلمان تو ہماری طرف محبت سے دیکھتے بھی نہیں، تو یہ پاس بیٹھنے والا مسلمان تو ہو نہیں سکتا ہے، اور شکل و صورت سے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس مذہب کا ہے، کس مکتب فکر کا ہے۔ تو میں سوچ میں تھا، تو اب آپ کی باتوں سے پتہ چلا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کو مذہبی آزادی ہے، نمازیں پڑھیں، اذانیں دیں، اللہ کا نام لیں، سارے کام خیر کے آپ کر سکتے ہیں، تو ہم تو کسی کو تعارف بھی نہیں کرا سکتے ہم کون ہیں۔ پھر میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کی عادات بہت اچھی ہیں، کام بہت اچھے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں کو بھی سمجھاتے ہیں مرنا ہے، قبر ہے، حشر ہے، لیکن وہ نام سے نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ گردواروں میں اور مندروں میں رہتے ہیں، اور غیر مسلم آ کے ان سے چیزیں سیکھتے اور لیتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسے بہت سے ہیں۔
پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتا میرے جیسے بدقسمت، ہم اندر کے مسلمان ہیں، باہر سے ہم یہ ہیں جو کچھ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ ہم نے ضعف ایمان کی وجہ سے کیا ہوا ہے۔ ہم ہندوؤں میں رہتے ہیں، بڑے متعصب لوگ ہیں، اگر ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ ہمیں مار دیں گے۔ ہمیں ایمان نہیں اتنا پیارا جتنی ہمیں ہماری جان پیاری ہے، تو جان بچانے کے لیے ہم نے یہ روپ اختیار کیا ہوا ہے، ہیں تو ہم آپ ہی میں سے۔ پھر اس نے مجھے کہا میں کبھی نہ کبھی آؤں گا پاکستان، اگر موقع مل گیا تو۔ یہ گرو نانک کے ماننے والوں میں سے تھے، جیسے کہ نام لیوک جن کو کہتے ہیں، جو وہ پتہ نہیں ہے، میں نے ان سے نہیں پوچھا۔ تو یہ واقعہ میں نے بہت لوگوں کو سنایا، یار دیکھو کیسے کیسے لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے بیچارے چھپ چھپا کے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ پھر دوسرا یہ واقعہ ہے کہ ہم جا رہے تھے ناروے، ڈنمارک سے بحری جہاز میں، تو بحری جہاز وہ بہت بڑا تھا، اس میں ٹرینیں سوار تھیں، ٹرینیں لمبی لمبی، ٹرالے، سینکڑوں کاریں، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو ہمارے پاس بھی کار تھی ایک چھوٹی سی، 3 آدمی تھے ہم بھی گئے، ایک منزل پہ کار کھڑی کی، پھر اوپر چلے گئے۔ تو ہم نے کمرے نہیں بک کرائے تھے وہاں، ہم نے کہا دن کا سفر ہے چند گھنٹے کا، تو وہاں سیٹیں ہوتی ہیں، ہوٹل ہوتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے کھلی، بیٹھ سکتے ہیں۔ کھانا پینا ہمارے پاس اپنا تھا، ہم نے کہا کھاتے پیتے ہم دن گزار کے چلے جائیں گے۔ یہ 2004 کی بات بتا رہے ہیں؟ 2004 کی، ہاں، جب یہ عفنان پیدا ہوا۔ سنائی ہے پہلے آپ کو؟ ہاں جی، ہاں جی۔ اچھا، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کے پاس بم ہے؟ یعنی مسلمان کو کیسا تقریب کار انہوں نے سمجھ لیا ہے۔ میں نے کہا نہ بھائی میرے پاس بم نہیں ہے، میرے پاس قرآن ہے۔ تو پھر خیر انہوں نے کہا قرآن سنایا، وہ ساری لمبی کہانی ہے، آپ کے علم میں ہے۔ تو تجربات بڑے عجیب ہوتے ہیں۔